الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کے روزوں کے مقاصد اور موجودہ حالات میں ہم رمضان المبارک کو کس طرح برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ان تین موضوعات پر آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بات چیت پیش کی جائے گی۔ سامعین و ناظرین، ہم مسلمان اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش، ہماری بلندی درجات اور ہمارے قرب الہی کے لیے بہت سے سامان بہم پہنچائے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم تحفہ اللہ کی جانب سے رمضان المبارک ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید کے ساتھ کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزوں کی یہ فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت اہل ایمان ہر سال رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، اور اس کی راتوں کو نماز تراویح ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان المبارک کا آخری عشر آ گیا، رمضان مبارک کے شروع ہونے سے کچھ ہی دن پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رمضان مبارک کے لیے تیار فرمایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا اور سعادتوں والا اور قرب الہی کی منازل طے کروانے والا مہینہ آ گیا ہے۔ ایسا وہ باعظمت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر آپ ایک نفل عبادت ادا کرتے ہیں تو آپ کو فرض نمازوں کے بقدر ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، کہ جس طرح کے نیکیوں کی ایک سیل لگ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، آگے بڑھ اور نیکی کو اختیار کر لے، اور اے برائی کے طلبگار، رک جا اور تھم جا۔ اس لیے کہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس مہینے کے آغاز سے ہی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے جو انسان کو گمراہ کرنے، اس کو راہ راست سے بھٹکانے، اسے اللہ کی رحمت سے محروم کرنے
اور اس کی جنت کی راہ کو کھوٹا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے، جو ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ بندگان خدا کو گمراہ کرے۔ گویا کہ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل ہر طرح کی سہولت وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور برائیاں کرنے والوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب رک جاؤ اور تھم جاؤ، اس لیے کہ اللہ عز و جل اپنی پوری رحمت کے ساتھ بندگان خدا کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں حوران اور غلمان ہر طرح کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے ایک سرے سے ایک معطر ہوا چلتی ہے کہ جو جنت کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پھیل جاتی ہے۔ وہ ایک نرالی خوشبو ہوتی ہے، وہ ایک نرالی ہوا ہوتی ہے کہ جسے محسوس کرنے کے ساتھ ہی جنت کے حور و غلمان یہ کہتے ہیں، اے اللہ، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ زمین پر جنت کے ایک ایسے سامان پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ رمضان مبارک کا آغاز کر چکے ہیں۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے میرے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو اس سے جو بھی جنت مانگے اس مہینے میں اسے جنت دے دے، اور جو بھی جہنم سے پناہ مانگے اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ صدقات و خیرات ہیں، چاہے وہ ذکر و اذکار ہے، چاہے وہ تلاوت کلام مجید ہے، چاہے وہ حج و عمرہ ہے، کوئی عبادت آپ لے لیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیوں کے مقدر ثواب ملے گا۔ دوسرے مقام پر یہ آیا ہے کہ وہ 100 گنا ثواب پائے گا۔ تیسرے مقام پر آیا ہے کہ اللہ عز و جل اسے 700 گنا ثواب دیں گے۔ لیکن روزے کا معاملہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رسالت مآب سے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ محض میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا ثواب دوں گا۔ اور ایک قرات یوں بھی کی گئی ہے کہ اللہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ گویا کہ اسے میری رضا مل جائے گی، میری خوشنودی حاصل ہو جائے گی، میری ذات کو وہ حاصل کر لے گا۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ تجھ کو مانگوں میں تجھی سے کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ کو مانگوں میں تجھی سے کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو جس کو اللہ کی ذات مل جائے اس کے لیے جنت بھی ہے، خوشنودی بھی ہے، بلندی مقامات بھی ہیں، اور وہ سب کچھ ہے کہ جس کا اللہ نے اسے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ روزے ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر رسالت مآب سے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اس کی ایک خوشی تو وہ ہے کہ جب بھی وہ افطار کے وقت اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس کے اندر خوشی کا، مسرت کا اور اللہ کی خوشنودی کو پا لینے کا یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج میرا ایک روزہ مکمل ہو گیا۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ آج کا میرا دن بہت ہی سلامتی کا گزرا۔ تو وہ اس کے اندر ایک خوشی کے جذبات اور احساسات جو اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، وہ اسے ایسی خوشی اور مسرت دیتے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے۔ اور فرمایا ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ کل اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ عز و جل اسے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے کر اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ پھر ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے اللہ، یہ شخص پورا دن میری وجہ سے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اتنا لمبا اس نے روزہ رکھا، گرمیوں کا موسم تھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا،
میں تیرے لیے اور تیری رضا کو پانے کے لیے اے میرے اللہ میں تیرے حضور سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے اور اس کو قبول فرما لے۔ ابھی روزہ اپنی سفارش ختم نہ کر پائے گا کہ قرآن کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ اے پروردگار لم جزل، اس شخص نے پورا دن روزہ رکھنے کے بعد تھکاوٹ کو ایک طرف پھینک کر مجھے سننے کے لیے اور مجھے پڑھنے کے لیے اپنے سارے آرام کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ میں تیرے حضور اس کی سفارش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا اللہ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے اور بندہ مومن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس کے باہر لکھا ہوا ہے باب الریان۔ فرمایا لا يدخلها الا الصائمون، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں روزہ رکھا ہوگا۔ تو گویا کہ VIP ایک پروٹوکول ملے گا روزہ رکھنے والوں کو کہ ان کو ایک خاص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا اللہ عز و جل اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ رمضان مبارک کا روزہ ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی ایک ذریعہ ہے، بلندی درجات کا بھی ذریعہ ہے، قرب الہی کو پا لینے کی ایک سبیل بھی ہے۔ اور اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے 3 اشروں کو بڑے خوبصورت انداز میں تقسیم فرمایا۔ اولہ رحمت، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کے درمیانے 10 دن مغفرت اور بخشش کے دن ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 9 یا 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اسے یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے بخشش مانگ لے، اور جس نے بخشش پا لی وہ یقیناً جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ چند فضائل ہیں کہ جو رمضان مبارک کا روزہ ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے کہ جس میں بندہ اگر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ اب دوسرا ہمارا پہلو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیوں کیے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے ہاں کوئی کھانے کی شارٹیج ہو گئی تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ 1 مہینے کے لیے لوگ کھانا پینا بند کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ عز و جل نے روزے کے مقاصد کو بیان فرما دیا۔ سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اس تقوی کے لفظ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میرے خیال میں تقوی 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تقوی نام ہے اللہ کی محبت کا، اور تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا۔ اللہ کی محبت انسان کو اللہ کی طرف کشاں کشاں لیے جاتی ہے، اور اللہ کا خوف انسان کو نافرمانی سے روکتا ہے۔ پھر تقوی اگر ہم ماہرین فن سے پوچھیں تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے پیدا ہو جانے سے انسان نیکی سے محبت کرنے لگتا ہے اور برائی سے اسے طبعی طور پر نفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تقوی انسان کے اندر آتا ہے تو پھر انسان نیکی کو خوشی کے ساتھ کرتا ہے، اور برائی اگر اس کے سامنے اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ بھی آ جائے تو اس کو مسترد کر دیتا ہے۔ کہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی اس احساس کا نام ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ ہی میری قسمت کے بنانے اور بگاڑنے والے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں، ان کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی اس کائنات میں ہل نہیں سکتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں آپ کو بلایا ہے وہاں آپ حاضر و موجود ہوں،
اور جہاں سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے وہاں کبھی آپ نہ جائیں۔ گویا کہ یہ تقوی روزے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ روزہ ہمارے ایمان کو بھی تازہ کر دیتا ہے، اللہ پر یقین کو بھی مستحکم کر دیتا ہے، اطاعت الہی کی ایک مشق ہمیں کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں، مشروب لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اچانک روزے کے بند کرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے ہوئے ہاتھ جو کھانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور تھم جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پورا دن ہم اکیلے بھی اگر اپنے کچن میں اور باورچی خانے میں جائیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو اور ہمیں کسی طرح کی بھی کسی بےعزتی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، پھر بھی ہم نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ مشروب لیتے ہیں۔ یہ کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ یہ دراصل وہ احساس ہے جو ہمیں روک رہا ہے کہ ہم پوری کائنات سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، پوری کائنات سے بھاگ سکتے ہیں لیکن اللہ سے دور نہیں جا سکتے۔ اللہ کے قانون کو توڑیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ 24 گھنٹے ہم سب کو اپنی آبزرویشن میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ احساس ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، پورے 2930 دن ہر صبح کو اور ہر شام کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو وہی رکے ہوئے ہاتھ دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، آپ کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ اب جس اللہ نے ہمیں منع کیا تھا کہ اب اپنے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، وہی حکم دے رہا ہے کہ آپ کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ اب اگر کوئی شخص مغرب کے بعد بھی 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ تک روزہ نہیں کھولتا اور کہتا ہے کہ میں روزہ لمبا کروں گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ گناہگار قرار پائے گا، اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے روزے کے مقاصد کو نہیں سمجھا ہے۔ روزہ تو اسے اطاعت الہی کی مشق کروانے آیا تھا۔ اور پھر روزہ ہمیں جھوٹ سے پرہیز کی تلقین کرتا ہے، غیبت سے روکتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہم من صیامہم الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ رکھنے کے باوجود سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُم مِّن قِيَامِهِمْ إِلَّا الظَّمَأُ، اور کتنے ہی رات کو نماز تراویح پڑھنے والے ایسے افراد ہیں جنہیں سوائے رت جگہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کی زبان بھی جھوٹ سے نہیں رکی، ان کی زبان غیبت سے نہیں رکی، ان کا دماغ بری سوچوں سے باز نہیں آیا، وہ گالم گلوچ سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھ سکے، ان کا غصہ بھی کنٹرول نہیں ہوا۔ تو انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں ہو، ان صابہ احد او خاصمہ، اگر کوئی شخص تمہیں گالیاں دے، تمہیں برا بلا کہے، تم سے لڑائی کرنا چاہے، تو تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ گالی کا جواب گالی، غصے کا جواب غصہ، لڑائی کا جواب لڑائی نہیں۔ تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ انی امرؤ صائم، بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں روزہ رکھ کر نہ جھوٹ بول سکتا ہوں، نہ غیبت کر سکتا ہوں، نہ آنکھوں کی خیانت کر سکتا ہوں، نہ بد زبانی کر سکتا ہوں، نہ کسی کا دل دکھا سکتا ہوں، نہ کسی کا استحقاق مجروح کر سکتا ہوں۔ مجھے تو اللہ نے اس روزے کے ذریعے پابندی پر اس انداز سے مجبور کر دیا ہے کہ اب میں اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر روزہ رکھ کر ہم غربت کا احساس کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، جن کے جسم پر کبھی پورا لباس نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے 10، 15، 18 گھنٹے تم بھوک اور پیاس کو عملی طور پر برداشت کرو کہ تمہیں معلوم ہو کہ بھوک کیا ہے۔
اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کا شکر کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. مجھ پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے مجھے کھانا بھی دیا, پینا بھی دیا, رہائش بھی دی, لباس بھی دیا, نوکری بھی دی, پیسے بھی دیے. میں دنیا میں کتنے بے نواؤں میں شامل نہیں ہوں. یہ احساس انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر بھی آمادہ کرتا ہے, اور دوسری طرف غریبوں کا احساس بھی کرنے کی تلقین کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں فطرانہ بھی رکھا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا, اب عید کی خوشیاں منانے جا رہے ہو تو غریبوں اور مسکینوں کو بھی اس میں شریک کر لو. اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یوں تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ایک تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ غریبوں اور مسکینوں کا ہاتھ بٹایا جا سکے. اور پھر یہ روزہ ہمیں امت کا تصور بھی دیتا ہے. دیکھیے, رمضان کسی ایک ملک میں نہیں آتا کہ مکے اور مدینے میں آ گیا ہو, یا پاکستان میں آ گیا ہو, یا کسی اسلامی ملک میں آ گیا ہو. پوری دنیا میں رمضان مبارک ایک ساتھ آتا ہے. یوں ہو سکتا ہے کہ ایک یا ایک دن کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن مہینہ تو وہی ہے. اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, کوئی شک نہیں تم سارے ایک امت ہو. تمہارا کعبہ ایک ہے, تمہارا قرآن ایک ہے, تمہارے نبی ایک ہیں, تمہارا قبلہ ایک ہے, اور سب سے بڑھ کر اس کائنات کے جو تمہارے رب ہیں وہ سب کے ایک ہیں. تو یہ امت کا ایک تصور بھی کہ تم مختلف خانوں میں مت بٹو, بلکہ مل کر رہو, اور اسی کے اندر تمہارا ایک بہت ہی بڑا ایک قوت کا ایک منبع جو ہے وہ مرکوز کر دیا گیا ہے. سامعین محترم, آج پوری دنیا میں انسان ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں, اور مسلمان اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو ہم خوشیاں مناتے تھے کہ ہم اب مسجد میں جائیں گے, نماز تراویح پڑھیں گے, افطاریاں کریں گے, مل بیٹھیں گے, ذکر و اذکار کریں گے, لوگوں سے ملاقات کریں گے. لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس بات کا احساس کیجئے کہ کوئی مسجد کسی انسان نے بند نہیں کی, چاہے وہ مسجد الحرام ہو, چاہے وہ مسجد نبوی ہو, چاہے وہ مسجد اقصی ہو, چاہے وہ دنیا کی کوئی دوسری مسجد ہو. یہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایسی صورتحال پیدا فرما دی ہے کہ مساجد بند ہو گئی ہیں. اس میں اس بات کا احساس اس انداز سے کرنا کہ بڑا غلط ہوا, اب ہم اور گناہگار ہو جائیں گے, نہیں. یہ اللہ نے کیا, لہذا اللہ ہی معافی دینے والے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ہم جس انداز سے روزے رکھتے تھے اسی انداز سے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ روزہ ایک انفرادی عمل ہے, اور وہ آپ ہر حال میں رکھتے ہیں, الا یہ کہ آپ بیمار ہیں یا آپ اس پابندی کو قبول کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, کہ جس میں آپ ایگزمپٹڈ کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مساجد میں تراویح نہیں ہو رہی تو آپ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیجیے. اگر آپ کے گھر کا کوئی ایک فرد نماز تراویح پڑھا سکتا ہے تو گھر کے سارے افراد نماز تراویح کا اہتمام کریں. 10 صورتیں تو سب کو یاد ہیں, 10 صورتیں اس انداز سے پڑھ لیں کہ 10 رکعتوں میں 10 صورتیں, پھر دوبارہ وہی 10 صورتیں پڑھ لی جائیں. یا اگر مختلف مقامات آ رہے ہیں تو وہی نماز میں پڑھ لیا جائے, اور پھر اجتماعی طور پر گھر کے سارے افراد دعا کریں تو یقیناً اللہ عز و جل وہی ثواب عطا فرمائیں گے کہ جو مسجد میں عطا فرماتے ہیں. اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی ساری جو برکتیں ہیں, سعادتیں ہیں, جو ابھی میں نے تفصیل بیان کی ہے, وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پر بھی بات ہوگی کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے. لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ رمضان کی ساری برکتیں اور سعادتیں قرآن کی وجہ سے ہیں. لہذا اس مہینے میں آپ قرآن کی تلاوت کیجئے, کم از کم 1 سپارہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے, تو اس کے نتیجے میں رمضان کے پورے مہینے میں آپ 1 قرآن ختم کر لیں گے. اگر آپ 2 سپارے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے 2 قرآن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قدر ممکن ہو آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے.
اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں موجود ہیں، اگر آپ اردو جانتے ہیں تو اردو میں موجود ہیں، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آج تو آڈیو کیسٹ موجود ہیں، انٹرنیٹ پر جو ہے وہ ساری سہولتیں موجود ہیں، بڑے لیکچر موجود ہیں. آپ قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ حصے ضرور جو ہے وہ جو اہتمام کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے یا سنیے. اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کتنی بڑی روشنی ہے کہ جو ہماری زندگی کو منور کرنا چاہتی ہے. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن دعا کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں جہاں رمضان کے روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بات آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. لہٰذا اس مہینے میں دعا مانگیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے لوگ اس مہینے میں مل کر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگیں گے تو یہ کورونا کیا، دنیا کی ہر مصیبت اس مہینے کی دعاؤں کے نتیجے میں ٹل سکتی ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ذکر الہی کیجئے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکتے ہیں وہ کیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ورد کیجئے، تسبیحات فاطمی پڑھ لیجئے، اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہم اجرنی من النار، یا کوئی بھی چھوٹی سی کتاب لے لیجئے، اس میں وظائف ملیں گے، آپ وہ پڑھیے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ غریبوں کی مدد کیجئے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے یقیناً آپ کا ثواب ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو رمضان مبارک کا استقبال ایمان اور یقین کی حالت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور ساری دنیا کو امن اور عافیت سے مالا مال فرمائے. اور آج دنیا جس آزمائش میں ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ساری دنیا کو باہر نکالے، اس لیے کہ ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک وہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولنا الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. العالمین سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. العالمین برکتوں اور سعادتوں اور عظمتوں کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اس کی ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کام کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین اس وبا کے نتیجے میں جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو منور و معطر فرما، تحت نگاہ کو شادہ فرما، جنت کے باغوں کے باغ بنا. العالمین جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما. العالمین تو سب سے زیادہ طاقت کا منبع اور مالک ہے. العالمین اس وبا کو اس کائنات سے لے جا. العالمین ہماری مساجد کو دوبارہ کھول دے، ہمارے مدارس کو دوبارہ آباد کر دے. ہماری عبادتوں میں العالمین وہی ذوق لیا کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے. العالمین بے نواؤں کی نوا کو سن لے. العالمین ہماری دعاؤں اور مناجات کو سن لے، ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دے. العالمین ساری دنیا میں جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے، رزق میں وسعت عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء.